السلام علیکم. کیا حال ہے آپ لوگ؟ الحمدللہ. کچھ کہنا چاہیں آپ اپنی سوچ یا اپنے کوئی کمنٹ یا اپنا کوئی خیال اپریل فول کے بارے میں، کوئی تجربہ، کوئی ایکسپیرینس؟ جی آپ. یہ کہتی ہیں کہ کچھ سال پہلے جب کلنٹن امریکہ کے صدر تھے تو ان کی دوست نے فون کیا ان کو اور کہا کہ کلنٹن کی ڈیتھ ہو گئی. کہتے کہ سب لوگ گھر کے ٹی وی کھول کے بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کو فون کرنے لگے. ان کے دادا نے امریکہ فون کر دیا اور وہاں بتانے لگے، پوچھنے لگے، اور کچھ دیر کے بعد انہی کا فون آیا کہ اپریل فول، تم سب لوگ فول بن گئے. بظاہر دیکھنے میں تو ایک معصوم سی حرکت ہے، لیکن اخلاق سے گری ہوئی بات ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کو بے وقوف بنائے، ایک مسلمان دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھے. پھول کو ہم اپنے جیسا تو نہیں سمجھتے نا، پھول کو اپنے سے کمتر سمجھتے. جی. اور کبھی کسی کے ساتھ کچھ ہو؟ تو کہتی کہ ان کے جاننے والوں کو اسی طرح کا ایک پیکٹ ملا جس میں مینڈک تھا. جب انہوں نے ڈبہ کھولا تو مینڈک اچھل کے ان کے اوپر پڑا اور ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا خوف سے. یعنی اتنا شدید قسم کی دہشت ہوئی. اور جب ڈبہ دیکھا گیا تو اس میں صرف یہ لکھا ہوا تھا اپریل فول. آپ کو معلوم ہے کسی مسلمان کو ڈرانا یا خوف زدہ کرنا کیسا ہے؟ کیا ہمیں اس کی اجازت ہے کسی کو خوف زدہ کریں؟ نہیں. جی آپ. ان کی مدر چھوٹی تھی تو ان کو برفی کا بہت شوق تھا، بہت اچھی لگتی تھی. تو ان کی کسی دوست نے صابن کاٹ کے برفی کی شیپ میں رکھ دیا اور چونکہ اچھی لگتی تھی تو ایک دم منہ میں زیادہ لے لیا اور اس سے ان کی طبیعت خراب ہوئی. یہ سب کچھ انسان کیوں کرتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی ہے؟ وقتی انجوائمنٹ کے لیے، اپنے آپ کو بہت ذہین ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بہت انٹیلیجنٹ ہیں، بہت نادر خیالات ہیں ہمارے، ہم دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم دوسروں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، ہم دوسروں کی عقل کو گمراہ کر سکتے ہیں. مسلم کی تعریف کیا ہے؟ مسلم کون ہوتا ہے؟ جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. تو کیا اسلام میں ایسی کسی بھی تفریح کا کوئی تصور ہو سکتا ہے جس میں دوسروں کے لیے سراسر تکلیف ہو؟ اور کیا پہچان ہے مسلمان کی؟ مسلمان کے مسلمان پر حرام ہے کیا کچھ؟ جان، مال اور عزت. کیا ایسا مذاق کرنا کسی سے جس سے اس کی جان جائے یا اس کے مال کا نقصان ہو یا اس کی عزت پر حرف آئے؟ کیونکہ بعض اوقات آپ اس جھوٹ کو آگے پھیلانے لگتے ہیں تو اس سے آپ کا بھی ایک ٹرسٹ ختم ہوتا ہے. آپ نے ایک بات سنی اور بغیر تحقیق کے آگے پھیلا دی، اور جب وہ آگے گئی اور پھر بعد میں آپ کس کس کو وضاحت کرتے پھریں گے کہ نہیں وہ تو صرف ایک مذاق تھا، یہ ایک جھوٹ تھا. میں حدیث سنا دیتی ہوں آپ کو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یخونہ، وہ اس سے خیانت نہیں کرتا. اس میں خیانت کا پہلو بھی ہے نا. ولا یکذبہ، اس سے جھوٹ نہیں بولتا. ولا یخذلہ، اور وہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، یعنی اس کو اپنے سے الگ نہیں کر دیتا. کل المسلم علی المسلم حرام عرضہ ومالہ ودمہ، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے. کیا؟ اس کی عزت، اس کا مال اور اس کا خون. التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہوتا ہے یعنی دل میں ہوتا ہے. بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے یا اس کو حقیر کرے. اب بتائیے اس حدیث کی روشنی میں اپریل فول کا کام اسلام کیا سٹینڈرڈ دیتا ہے، کیا کرائیٹیریا دیتا ہے آپ کو؟ حدیث دوبارہ سنیے، آپ سمجھ بھی جائیں گے اب عربی کو. المسلم اخو المسلم لا یخونہ، خیانت نہیں کرتا. ولا یکذبہ، اس سے جھوٹ نہیں بولتا. ولا یخذلہ، اس کو بے سہارا نہیں چھوڑ دیتا کہ جہاں اس کو مدد کی ضرورت ہے وہ کہے
پھسلتے تو پھسلتے جاؤ، میں تو کھڑا ہو کے تالی بجا رہا ہوں یا ہنس رہا ہوں تم پہ. کل المسلم علی المسلم حرام عرضه وماله ودمه. التقوی ها هنا بحسب امرئ من الشر، کسی انسان کے شر کے لیے اتنا ہی کافی ہے ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر کر دے یا حقیر سمجھے. یعنی کسی انسان کے برا ہونے کے لیے ایک صفت بھی کافی ہے کہ وہ دوسرے کو حقیر کرے یا حقیر سمجھے، اپنے سے انفیریئر ثابت کرے اس کو یا سمجھے. ایک اور حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى ها هنا. ويشير الى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے پر بولی نہ دو. بولی دینا کیا ہوتا ہے؟ خریدنے کے وقت ایک شخص کہے کہ میں اتنی قیمت دوں گا تو دوسرا کہے میں اس سے زیادہ دوں گا، یہ مجھے دے دو، اور تیسرا کود پڑے اور وہ کہے میں اس سے زیادہ دوں گا، یہ مجھے دے دو. اس کو بولی دینا کہتے ہیں نا. اور وہ خاص طور پر بولی دے کے چیزوں کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں. ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض بھی نہ رکھو، یعنی دلوں میں مت کینہ پالو. کوئی چھوٹا موٹا اختلاف، چھوٹی موٹی بات ایک دوسرے کے بارے میں ہو گئی، کوئی دل پہ کھٹک گئی، معاف کر دو، جانے دو، خیر ہے، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، انسان ہے سب. یعنی دل میں نہ جگہ دو اس کو. ایسا کپڑے پہ کوئی داغ آ پڑتا ہے تو آپ اس کو سجا کے رکھتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ دھو ڈالتے ہیں، بس خلاص. کچھ مٹی پڑ گئی، جھاڑ دی، پھر دوبارہ چمکنے لگے. تو دل بھی ہمارا ایسا ہی ہونا چاہیے. کسی کے بارے میں کوئی گمان آ گیا، خیال آیا، کسی نے کوئی ستا دیا آپ کو، کوئی بدمزگی ہو گئی، جھاڑا، ختم، کوئی بات نہیں، انسان ہے، مجھ سے بھی غلطی ہوتی، اس سے ہوگی تو کیا ہوا. اندر جمنے نہیں دینا داغ، پکا نہیں ہونے دینا، کیونکہ اپنا نقصان ہے جما کے اس کو. ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، ایک دوسرے سے پیٹھ پھیر کے نہ بیٹھو، ایک دوسرے سے پیٹھ پھیر کے معاملہ نہ کرو. پیٹھ پھیرنا کیا ہوتا ہے؟ پرواہی نہیں کسی کی، سیلفشنس. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، اور نہ بیچے تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر. یعنی ایک خریدنے والا دوسرے کے سودے پہ مت خریدے. مثلاً آپ گئے، آپ کہتے ہیں اچھا یہ کتنے کا، اتنے کا، اچھا آپ لے رہے ہیں، تو دوسرا بیچ میں آ کے ٹپک کے اس کو اٹھا نہ لے. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایک دکان میں آپ ایک سودا ہاتھ میں لے کے کھڑے ہیں، دکاندار سے بات کرنے والے، تو اتنے میں کوئی آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ آپ سے لے کے یہ کتنے کی ہے، نکالے پیسے، گئے. اس چیز کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی ایک معاملہ طے کر رہا ہے تو اس کو کرنے دو. اسی طرح کسی کے رشتے پہ رشتہ ڈالنا بھی برا ہے. اگر پتا ہو کہ کسی ایک نے کسی کا رشتہ ڈالا ہوا ہے تو دوسرا اس کی کوشش نہ کرے کہ اچھا میں جا کے تو اس کا کٹوا کے تو خود اپنا نمبر بڑھا لوں. نہیں، جب تک کہ وہاں سے وہ بات فنش نہ ہو جائے. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا، وہ اس کو حقیر نہیں سمجھتا، وہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا. تقویٰ یہاں ہے. اور آپ نے 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا. اور کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. پھر ہمارا ایمان کہاں ہے، کس درجے کا ہے؟ آپ دیکھیے کہ ہمارا سب سے بڑا خوف کیا ہے. کیا جانے کا خوف زیادہ ہوتا ہے؟ سب سے پیاری چیز ہمیں کیا ہے دنیا میں، زندگی میں؟ سب سے پیاری چیز کیا ہے؟ اپنا آپ اور اپنی عزت. تو جو چیز جتنی پیاری ہوتی ہے اس کے جانے کا بھی اتنا ہی ملال ہوتا ہے، اتنا ہی خوف ہوتا ہے.
لہذا انسان کے ہاتھوں محفوظ نہیں، اور سب سے بڑا خوف لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ ہماری عزت نہ خراب ہو. اور جن لوگوں کے اندر پھر یہ احساس جاتا رہتا ہے وہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، وہ بے حس ہو جاتے ہیں، پھر ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، سینس لیس ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معاشرے سے یہی کچھ ملا. جن کو خود عزت نہیں ملتی وہ پھر دینا بھی نہیں جانتے. اگر آپ اپنے بچے کی عزت نہیں کریں گے فار ایگزامپل، تو کیا بچے آپ کو عزت دیں گے؟ آپ اپنے پیرنٹس کی عزت نہیں کریں گے تو کیا پیرنٹس آپ کو عزت دیں گے؟ آپ اپنے کولیگز کی عزت نہیں کریں گے تو پھر کوئی آپ کو عزت دے گا؟ کہتے نا کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی. ایک چین ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے. پھر یہ جو حرمت ہے نا، یہ ایک تسبیح کے دانوں کی طرح ہے. اگر ایک ٹوٹ جائے نا بیچ میں سب گر جاتے ہیں، کانفیڈنس شیٹر ہو جاتا ہے. جی آپ یہ بتا رہی ہیں کہ ان کی ایک دوست کی شادی تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میری اور آپ کی اس دن تک بنی رہے گی جب تک آپ میرا مذاق نہیں اڑائیں گے. کیونکہ بہت سے لوگ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ کوئی ان کا مذاق اڑائے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا کتنا چیپ لگتا ہے، گھٹیا لگتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی عزت یا پگڑی اڑا رہا ہوتا ہے. مومن تو دوسروں کی جان مال اور عزت کا محافظ ہوتا ہے، نہ کہ وہ ان کا لٹیرا. تو یہ جو حدیث ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند نہ کرے. کتنے خوبصورت اصول ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں دیے ہیں خوبصورت زندگی کے لیے. ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں، خود غرضی کا شکار ہوتے ہیں، لہذا نہ کوئی عزت پاتے ہیں، نہ محبت پاتے ہیں، اور نہ ہی ہمارا پھر کسی کے ساتھ تعلق اچھا ہوتا ہے. مومن کی تو صفت کیا؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو. اچھا اب یہ ہے کہ ایسا جو بھی کریں ان کے ساتھ کیا کیا جائے. مثلا آپ خود تو کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، کسی کی بے عزتی نہیں کرتے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے، ہر ایک کے ساتھ فیئر ہیں، کسی کی خیانت نہیں کرتے، لیکن کوئی کر رہا ہے تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما. فقال رجل یا رسول اللہ انصره اذا كان مظلوما ارأيت ان كان ظالما كيف انصره؟ قال تحجزه او تمنعه من الظلم فان ذلك نصره. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم. ایک شخص کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں، یہ تو بات ہے، اور اگر وہ ظالم ہو تو میں اس کی مدد کیسے کروں؟ تو یہ دوسروں کو دھوکہ دینے والے، ان کا مذاق اڑانے والے ظالم ہیں نا، ظلم کر رہے ہیں دوسروں پر، ان کی بھی مدد کرنی ہے. فرمایا تم اس کو روکو گے ظلم کرنے سے، ظالم کو ظلم سے روکنا یہی اس کی مدد ہے. پھر آپ دیکھیں ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا لا یستر عبد عبدا فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ. جب کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کا عیب ڈھانپتا ہے، کہاں یہ کہ عیب دکھا کے اس پہ ہنستا ہے، بلکہ اس کے برعکس عیب ڈھانپتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ اس کا عیب ڈھانک دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں. رد السلام، سلام کا جواب دینا، وعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، یعنی بیمار ہو جائے تو حال پوچھنا، واتباع الجنائز، فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھنا، واجابت الدعوہ، دعوت پر بلائے تو قبول کرنا، وتشمیت العاطس، اسے چھینک آ جائے تو چھینک کا جواب دینا. یعنی ایک مومن دوسرے کے لیے اتنا کیئرنگ ہوتا ہے، کہاں یہ کہ الٹا وہ اس کو تنہا چھوڑ کے اس کا مذاق اڑائے. پھر فرمایا من لا يرحم الناس لا يرحمہ اللہ، جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا. اور من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے، اس کے کام آتا ہے، اللہ اس کی حاجت پوری کرتا ہے. ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ بہا کربۃ من کرب یوم القیامہ، اور جو کسی مسلمان سے کوئی تکلیف دور کرتا ہے اللہ اس کی قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دے گا. جو مسلمان دنیا میں کسی مسلمان کی تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور کر دے گا.
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. مومنوں کی مثال آپس کی محبت میں، باہم رحمت میں، شفقت میں ایک جسم کی طرح ہے. جب ایک عضو کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بخار اور رت جگے کے ساتھ اس کی تکلیف میں شریک ہوتا ہے. یعنی ایک کی تکلیف سب کی تکلیف ہوتی ہے. لیکن ہم اپنا حال دیکھیں، کیا ہمارے اندر واقعی دوسروں کے لیے تکلیف ہے یا ہم الٹا دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے پیدا ہوئے؟ ہمارا کردار کیا ہے، ہمارا رول کیا، ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں سوچے. المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے. یشد بعضہ بعضا، ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے، یعنی ہر ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے. اس پر اپنے آپ کو پرکھیں کہ کیا آپ سب مثلاً اسی تعلیم کے وقت ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کو تھام کے رکھے ہوئے، ایک دوسرے کی پریشانی میں کام آتے ہیں؟ یا اگر کسی کا سبق بھول جائے تو سب ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، یا اگر کسی کو کچھ نہیں آتا تو اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس کو لک ڈاؤن کرنے لگتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ایکچولی اس موقع پر اگر ہم ڈائریکٹ اپریل فول کو کرٹیسائز نہ بھی کریں تو ہمیں مومنوں کی جو باہم محبت اور ایک دوسرے سے تعلق ہے اس کی تجدید کرنی چاہیے. اس موقع پہ ہمیں یہ میسج دینا چاہیے. تو اگر یہ احادیث لکھی ہوئی اس موقع پر لوگوں میں بانٹ دی جائیں، ایک کمپیریزن کر کے دکھایا جائے کہ کیا مذاق اڑائیں گے، کیا کسی کو حقیر سمجھیں گے. بہت سے رسپانس جو ہوتے ہیں نا وہ خاموشی ہوتے ہیں. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، سمجھتے جو نہیں، وہ تو دیکھا دیکھی کر رہے ہیں، ان کے تو چاروں طرف یہ ہو رہا ہے اس لیے وہ کر رہے ہیں. قرآن پاک میں شاید آپ پڑھ چکے ہیں جنگ احد کے بارے میں کہ جو شخص صبر اور تقوی سے کام لیتا ہے، یعنی وہ شخص پھر کسی کی سازش اور کسی کی چال اور کسی کی جو برائی ہے اس کا شکار نہیں ہوتا. اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی. انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. ٹھیک ہے، اجازت. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم.